بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھا ہے۔ اگر ہم صحیح وقت پر اور صحیح کام کے لیے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، غریب طبقہ مشکلات کا شکار ہے۔ ایسی صورت میں ہر گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ یقین کریں کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے آپ کے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا۔ آج کا وظیفہ سورہ واقعہ کے بارے میں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں سورہ واقعہ کو پڑھتا ہے وہ کبھی بھی فاقہ کی حالت میں نہیں پہنچتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ ہر وقت ہر رات میں سورہ واقعہ کو پڑھا کریں۔ البتہ ہمیں کوئی مستند حدیث نہیں ملتی جس سے ثابت ہو سکے کہ سورہ واقعہ کو کس وقت پڑھنا۔ حدیث میں رات کا وقت ہی بتایا جاتا ہے، کسی میں مغرب کے بعد کے وقت، کسی حدیث میں عشاء کا وقت بتایا گیا ہے، اکثر عشاء کے بعد کا ذکر ہے۔ اگر اس سورت کی روزانہ تلاوت کی جائے تو فقر و فاقہ، تنگ دستی اور غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اس سورت کو پڑھنے والا کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا۔ سورہ واقعہ قرآن پاک کی 56ویں سورت ہے اور قرآن مجید کے 27ویں پارے میں آتی ہے۔ سورہ واقعہ میں قیامت کے دن کا اور اس کے واقعات کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور قیامت کے دن لوگوں کو 3 قسم کے گروہ ہوں گے، اصحاب یمین، اصحاب شمال اور سابقون میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور تفسیر میں تیسرا گروہ سابقون سے مراد امام علی رضی اللہ تعالی عنہ لیا گیا ہے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں دوسروں پر سبقت لی۔ اسی لیے اس سورت کی تلاوت کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے سورہ واقعہ کی تلاوت کی تو اس شخص کا شمار غافلوں میں نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وفات سے پہلے بیمار ہوئے، تو جب بیمار ہوئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے دریافت کیا کہ آپ کو کیا شکایت ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے تو صرف اپنے گناہوں کی شکایت ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ کی کوئی خواہش ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں عرض کیا، اپنے رب کی رحمت۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے کسی طبیب، ڈاکٹر یا حکیم کو بلایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ طبیب نے ہی تو مجھے بیمار کر رکھا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ کچھ مال وغیرہ میں آپ کو دے دوں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ سب کچھ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کو میری بیٹیوں کے بارے میں پریشانی ہے کہ ان پر فقر و محتاجی نہ آ جائے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھنے کی تلقین کی ہے، اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے وہ کبھی فقر و فاقہ میں نہیں ڈلتا۔ اب میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہ سورہ واقعہ کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے۔ اگر آپ روزانہ 11 مرتبہ اس سورت کو 3 دن عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہر روز عشاء کے بعد 1 مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ مالی مشکلات اور تنگ دستی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس سورت کو لکھ کر حاملہ عورت کے بازو پر باندھ دیا جائے تو ولادت میں آسانی ہوتی ہے۔ جب آپ ہاسپٹل جائیں تو ڈلیوری سے پہلے اس سورت کو لازمی حاملہ عورت کے پاس کے بازو پر باندھ دیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپریشن سے نجات ملے گی اور ولادت میں بھی آسانی ہوگی۔ اگر کسی میت کے سرہانے اس سورت کو پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس قبر پر اپنی خاص رحمت کرتے ہیں اور اس قبر سے عذاب کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ اس ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام برکت کے طور پر لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ حافظ۔